الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. میرے نہایت واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام سننے والوں کو عزت، عافیت اور سرفرازی سے مالا مال فرمائے۔ اسلامی اعتبار سے یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ فرماتے میں ایک باغ کے قریب سے گزر رہا تھا، اس باغ کے اندر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان موجود تھے۔ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، میرے دل نے یہ گواہی دی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، تو ان میں ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ فرماتے جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور باغ میں داخل ہوا تو میرے کانوں میں پہلی آواز آئی، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے جا رہے تھے، تو میرے کانوں میں کہتے پہلی آواز آئی، آپ یوں فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور مستحقین کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامِ، اور خاندانوں میں توڑ نہیں جوڑ پیدا کیا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ يَنَامُ، اور جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت نماز پڑھو، یعنی تہجد کی نماز۔ یہ چار باتیں فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ پہلی بات پر گفتگو ہو چکی ہے کہ سلام کی فضیلت کیا ہے، آداب کیا ہے۔ دوسری بات وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، غریبوں کو کھانا کھلانا، مستحقین کو کھانا کھلانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اس لیے کھانا کھلاتا ہے کہ اس کا نام ہو جائے، تو اس سلسلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جو آدمی بھی کسی غریب اور مستحق کو کھانا کھلاتا ہے وہ چاہے کسی بھی غرض سے کھلائے، کم سے کم جو غریب ہے اس کا تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اخروی اعتبار سے کھلانے والے کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جس کو مل گیا، جس کے پیٹ میں نوالا چلا گیا، جس مستحق کو کھانا مل گیا اس کو تو فائدہ ہو گیا۔ اس لیے کسی پر طنز نہ کیا کرے اور تنقید نہ کیا کرے۔ یہ اور بات ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے کھلائے تو وہ آدمی اجر کا مستحق ہو جاتا ہے، کھلانے والا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اصول تو یہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ جس کو کھانا کھلایا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ اس بات کی امید رکھے کہ وہ میرے شکریہ ادا کرے، اور نہ ہی اس سے اس بات کی امید رکھے کہ وہ اس کھانے کے بدلے میں میری خدمت کرے، میری عزت کرے، احترام کرے۔ کرنا چاہیے، یہ تو اخلاقی بات ہے، ویسے بھی کرنا چاہیے، لیکن کھلانے والا یہ امید نہ رکھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایسے آدمی کی فضیلت بیان کی، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جو اس لیے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ نہ اس بات کی امید رکھتا ہے کہ یہ میرے شکریہ ادا کر لے گا، اور نہ ہی اس بات کی امید رکھتا ہے کہ وہ
میری عزت کرے گا اس کھانے کے بدلے میں، یا مجھے کسی اور طریقے سے اس کھانے کا بدلہ دے گا، یہ دل میں خواہش نہیں رکھتا۔ اور تیسری بات، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصل الارحام، صلہ رحمی کر لیا کرو، صلہ رحمی کر لیا کرو۔ اور پہلی بات میں ایک اور بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے جو مانگتے نہیں ہیں، ایک تو لوگ مانگتے ہیں، کانا جگہ جگہ جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی خدمت کرنا جو مانگتے نہیں ہیں اور مستحق ہے، تو کھلانے والے کو دگنا اجر ملتا ہے، بلکہ کئی گنا زیادہ اجر مل جاتا ہے۔ تو آپ نے گرد و پیش میں ایسے لوگوں کو تلاش کر لیا کرو جو مستحق ہو اور ان کی خدمت کریں۔ دوسری بات وصل الارحام، خاندانوں میں جوڑ پیدا کرو۔ آج کل جو سب سے بڑا فساد ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، قطع تعلقی ہے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، کئی عرصہ گزر جاتا ہے، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا نہیں ہوتا، اور بعض گھر تو ایسے ہیں کہ ایک چار دیواری میں رہ کر بھی بھائی ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتے۔ یہ بدبختی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ناطہ جوڑنے کا حکم دیا ہے، دلوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ دلوں کو جوڑنا یہ بہت بڑا ثواب اور اجر کا کام ہے، اس لیے جھوٹ بولنے کی کہیں اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے کا موقع ہو اور وہاں جھوٹ کی ضرورت پڑے تو وہاں جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، باعث گناہ نہیں ہے، اجازت ہے اسلام میں۔ تو دو دلوں کو جوڑنا یہ بہت بڑا کام ہے، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرنا، دو خاندانوں کے درمیان صلح کرنا، خاندان کے اندر افراد میں محبت پیدا کرنا، جوڑ پیدا کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن آج ہماری روش کیا ہے، رویہ یہ ہے کہ پوری کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ دو آدمی آپس میں جدا ہو جائے، دو آدمی آپس میں جدا ہو جائے، یہاں کی بات وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ذو الوجہین جس کو کہتے ہیں، ذو الوجہین منافق، ایک کے ساتھ ایک چہرے کے ساتھ ملتا ہے اور پھر دوسرے کے پاس آتا ہے دوسرے چہرے کے ساتھ ملتا ہے، اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان توڑ پیدا کر لیں۔ اور آپ سنیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر دی ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہے مانگنا ہے مانگ لو۔ یہ بات غور سے سنیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا میں اپنے والد محترم سے پوچھ کے آ جاتا ہوں کہ میں نے کیا پوچھنا ہے، آپ سے کیا سوال کرنا ہے، موقع تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ جب اللہ نے آپ کو معراج پہ بلایا تھا، ثم دنا فددلہ فکان قاب قوسین او ادنی، جب درمیان میں کوئی بھی نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ہم کلامی کا شرف بخشا، تو اس وقت اللہ رب العزت سے آپ کی جو گفتگو ہوئی ان میں سے مجھے ایک بات بتا دیں۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ مسکرائے، کیونکہ یہ سوال کس کا تھا؟ ابو بکر کا تھا۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج میں جو میری گفتگو ہوئی اللہ رب العزت سے، ان میں سے ایک بات یہ ہوئی کہ جو آدمی دو دلوں کو آپس میں جوڑے گا، جو آدمی دو دلوں کو آپس میں جوڑے گا، قطع تعلقی ختم کرے گا خاندان میں، افراد میں، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو جا کے بتا دیا کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ تو ابو بکر پہلے مسکرائے اور پھر روئے۔ عائشہ نے پوچھا کہ آپ پہلے مسکرائے اور پھر روئے کیوں؟
ابوبکر نے فرمایا آپ نے ایک بات سنی ہے اور اس واقعے کے ایک رخ کو آپ نے دیکھا ہے، دوسرے رخ پر آپ کی نظر نہیں ہے کہ جو آدمی دو دلوں کو جوڑے گا، آپس میں قطع تعلقی ختم کرے گا، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، اور جو آدمی دو دلوں کو آپس میں توڑ دے وہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ہم معاشرے میں جوڑنے والے بنے، منافقانہ روش کو ہم ختم کر دیں، چھوڑ دیں منافقانہ رویہ کو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جہاں بیٹھتے ہیں تیسرے آدمی کی بات کرتے ہیں، ایک تو ایک غیبت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس طرح گفتگو میں بہت ساری برائیاں بھی ہیں، اس سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جو ایمان کی لذت ہے، عبادت کی لذت ہے، اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم معاشرے میں جوڑنے والے بن جائیں، خاندانوں میں جوڑ پیدا کریں، افراد میں جوڑ پیدا کریں، بھائیوں میں جوڑ پیدا کریں، پورے معاشرے میں جوڑ پیدا کریں، اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں، کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہ نکالیں جس سے معاشرے میں توڑ پیدا ہونے کا احتمال ہو۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔